بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سعودی عرب کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے شہباز شریف کو انوائٹ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی ان کے ساتھ جائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس کانٹریکٹ ہوا تھا، سوائے چند لوگوں کے کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ اس حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل تھیں۔ کیا صرف مکہ اور مدینہ یہ والا جو ایریا ہے یہی شامل تھا اس کانٹریکٹ کے اندر، یا پورا کا پورا سعودی عرب؟ تو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس بات کی اب تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے 5 بڑے شہر ہیں جن کی پاکستان حفاظت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ تو لازمی بات ہے، وہ تو اس کے اندر شامل ہیں ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اندر کوئی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کی بھی حفاظت کرے گا پاکستان۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی یہ جو جنگ چل رہی تھی، ایران نے حملے کیے ہیں سعودی عرب کے اوپر بھی، تو پاکستان نے ابھی 2 دن پہلے جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اسلام آباد کے اندر ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے، پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا کہ کسی طرح یہ جنگ رکے اور خطے میں امن ہے، تو اس دوران ہی پاکستان نے اپنے 10 سے 12 فائٹر جیٹ سعودی عرب بھیجے اور اس کے ساتھ ساتھ 13,000 فوجی بھی وہاں بھیجے۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان جو ہے صرف مکہ اور مدینہ یا خانہ کعبہ اور جو مدینہ منورہ ہے اس کی حفاظت نہیں کرے گا، بلکہ پورے کے پورے سعودی عرب کی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریفائنڈریز ہیں، ان کا جو انڈسٹریل ایریا ہے، ان ساری چیزوں کو پاکستان دیکھے گا۔ تو کیا ان فیوچر اگر بھارت پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب کا بھی اسی طرح کا سیم ہی ریئیکشن ہوگا کہ یہ حملہ جو ہے سعودی عرب کے اوپر بھی تصور کیا جائے گا؟ یہ خیر ہمیں بعد میں ہی پتہ چلے گا، لیکن فی الحال اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ 5 بڑے شہر جن کی پاکستان حفاظت کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ ایز آئی سیڈ کہ یہ ساری چیزیں تو شامل ہیں ہی، پھر جو ریفائنڈریز ہیں اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ڈھیر سارا پیسہ ملے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، گوادر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم آئل کی ریفائنڈریز بھی لگا کے دیں گے، اور بھی جو امداد ہوں گی وہ سعودی عرب پاکستان کی کرے گا، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان تعلقات کافی زیادہ خراب ہیں۔ جب یہ جنگ چل رہی تھی اور اس وقت یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اسلام آباد کے اندر، یو اے ای نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا ہے، وہاں کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے انہوں نے بھر بھر کے تنقید کی ہے پاکستان کو کہ یہ اس طرح کا کوئی کردار ادا ہی نہیں کر سکتے، پاکستان کا کوئی کردار ہی نہیں رہا اس جنگ کے اندر بھی، اور کافی ساری دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ اس مشکل وقت میں یو اے ای نے اپنا قرضہ بھی واپس مانگ لیا تھا، تو سعودی عرب جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی جو ہے ہمارے بھائی ہیں، آپ اگر پیسے اس مشکل ٹائم میں واپس لے لیں گے تو ہم پاکستان کو دے دیں گے۔ اس میں بڑی کیا بات ہے؟ تو پاکستان جو ہے وہ سائیڈ میں بیٹھ کے مزے لوٹ رہا ہے، ان دونوں کی یہ جو آپس میں بحث چل رہی ہے اس کو پاکستان انجوائے کر رہا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اس وقت پاکستان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ مدد کرنے پہ آ رہا ہے، سعودی عرب جو ہے پاکستان کی ہیلپ کر رہا ہے اور پاکستان کا دوست بنا ہوا ہے اس وقت تو، لیکن آگے یہ چیزیں میرے خیال میں اتنی زیادہ آسان نہیں ہوگی، کیونکہ جو یو اے ای ہے انہوں نے دھمکی بھی دی تھی پاکستان کو کہ اگر آپ ہمارا قرضہ واپس نہیں کریں گے ایگزیکٹ ڈیٹ تک تو اس کے بعد جو پراپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی وہ ہم ضبط کر لیں گے۔ تو یو اے ای کے اندر تو بہت بڑے بڑے جو ٹائکونز ہیں پاکستان کے، بڑے بڑے جو کرپٹ سیاستدان ہیں پاکستان کے، ان کی پراپرٹیز ہیں ادھر یو اے ای کے اندر۔ تو اس کے بعد پاکستان کو مجبور کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہمارا قرضہ واپس کریں، کیونکہ یو اے ای جو تھا وہ کافی ناراض تھا پاکستان سے کہ پاکستان نے اس طرح کی ان کی سپورٹ نہیں کی ہے ڈیورنگ دا وار۔ اور یہ جب یہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے، یو اے ای نے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا ہے پاکستان کو کہ آپ جو ہے یہ جنگ نہیں رکوا سکتے۔ تو سعودی عرب جو ہے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ جو ڈیفنس معاہدہ ہے اس حوالے سے ویسے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی بات نہیں ہوئی، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، تو اب ہمیں یہ چیزیں کھل کر سامنے پتہ چل رہی ہیں کہ اس میں صرف مکہ اور مدینہ، سعودی عرب اور خانہ کعبہ اور جو مسجد نبوی ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ اس میں سعودی عرب کے 5 بڑے شہر ہیں، ان کی آئل ریفائنریز ہیں، ان کا انڈسٹریل ایریا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فوجی وہاں جائیں گے، اور جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی ان مذاکرات کے دوران ہی وہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا کا پورا جو سعودی عرب بھی ہے اس سارے کی حفاظت کرنی ہے پاکستان نے۔ تو یہ ابھی ہمیں ان فیوچر میں پتہ چلے گا، اگر انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کے بعد سعودی عرب کا کیا یہ سیم ہی طرح کا یہ ہوگا، موقف ہوگا، بیانیہ ہوگا، یہ خیر بعد میں ہمیں پتہ چلے گا آنے والے وقت میں ہی۔ تو یہ اس وقت کی امپورٹنٹ ترین خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دوسرا، کل کا دن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ کل منگل کا دن ہے اور میٹنگ والا دن ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لاٹھی بھی چارج ہوئی، شیلنگ بھی ہوتی رہی۔ اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 سے زائد جو کارکنان تھے انہوں نے شرکت کی تھی، اور موسم بھی کافی زیادہ خراب تھا، شدید بارش ہو رہی تھی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں لوگ پہنچے
اور انہوں نے سپورٹ دکھائی ہے۔ اس کے اگلے دن ہی عمران خان صاحب کے جو وکیل تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور عدالت نے جو کیس لگا رکھا تھا القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، اور عمران خان نے کہا کہ ضمانت کی بنیاد پر جو ہے ہم دلائل دیں گے، تو وہ چیز جو ہے سلمان صفدر جو ہے جو اگلی ہیرنگ ہوگی اس میں رکھیں گے، جو بھی ان کا موقف ہوگا۔ عمران خان صاحب کی فیملی بھی یہی چاہتی تھی، عمران خان صاحب کا بھی جیل کے اندر سے یہی موقف رہا ہے۔ تو کل کا دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی اہم ہونے والا ہے۔ کتنے کارکنان آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے وہاں اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ پچھلے ہفتے تو علیمہ خان صاحبہ نے اس سے پہلے یہ بیانیہ بھی دیا تھا کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر ہونا ہی چاہیے۔ تو اس کے بعد بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے، اور جس طرح پولیس والوں نے وہاں پر کردار ادا کیا، پنجاب پولیس نے مار پیٹ کی ہے، متعدد افراد کو کیا کہتے ہیں گرفتار بھی کیا ہے، حراست میں لیا گیا ہے، اور کافی جو ہے لاٹھیاں بھی چارج کی گئی ہیں۔ اپنی طرف سے ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، لیکن لوگوں کی کافی بڑی تعداد تھی وہاں پر، اور ایک اچھی گیدرنگ ہو گئی تھی اڈیالہ جیل کے باہر۔ اب کل کا دن جو ہے ویسے بھی ملنے تو یہ نہیں دے رہے، وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ سیریس کیس تھا، اور ہائی کورٹ نے خود الاؤ کیا تھا سلمان صفدر کو کہ چلیں آپ یہ اس چیز کی کنفرمیشن کر کے واپس آ جائیں، تو اس کے بعد ہم اگلی ہیرنگ کریں گے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کی ان کے وکیل کے ساتھ 1 گھنٹے تک وہ ملاقات جاری رہی، اور جس میں کافی ساری چیزیں عمران خان صاحب کے وکیل اور ان کے درمیان جو ہے ڈسکشن رہی، لیکن فیملی کو ابھی تک نہیں ملنے دیا گیا۔ عمران خان صاحب کو مکمل آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وائف ہے ان کے ساتھ جو ہے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، فیملی تک رسائی نہیں ہے، جو پرسنل ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے اس حوالے سے، حالانکہ یہ جو اگلا ویک ہے اس دوران ہی انہیں انجیکشن بھی لگ جائے گا، انہیں دوبارہ ہاسپٹل لے کر جائیں گے یہ، حالانکہ کئی بار یہ لے کر گئے ہیں بغیر فیملی کو آگاہ کیے، جیل رولز کی انہوں نے کئی بار وائلیشنز بھی کی ہیں، لیکن اس چیز کا اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدالتیں ہماری بکی ہوئی ہیں، اور ہر چیز جو ہے ہماری بالکل تباہ حال ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو دوسرے ممالک ہیں ان کی جنگ رکوائیں گے۔ پاکستان کے اندر اس وقت بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، حالانکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی ٹیبل ٹاک کے تھرو حل ہونا چاہیے کہ عمران خان پچھلے 3 سال سے جیل میں ہے، اور جس طرح کا ظلم اور جس طرح کی فستیت آپ ان کے خلاف دکھا رہے ہیں یہ قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہ عبرت کا نشان بنیں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔ استثنا لے لیا، اسلامک ہسٹری میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص نے جو ہے استثنا لیا ہو، اور 27 امینڈمنٹ آپ نے کروائی ہے، ایکسٹینشن آپ نے لے لی ہے، اور اس میں اب آپ نے یہ چیز ایڈ کروا دی ہے کہ جب تک آپ مریں گے نہیں تب تک یہ عہدہ آپ کے پاس ہی رہے گا، اور یہ کہیں بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے جب ایڈ کروائی ہیں تو میرے حال میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر مہنگائی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اونچی اڑان کی طرف جائے گا، اور جب سے آپ آئیں پاکستان کا ڈاؤن فال ہی چل رہا ہے، حالانکہ یہ پچھلے 70-80 سالوں سے ہم یہ بات سن رہے ہیں جب سے پاکستان کو آزادی ملی ہے کہ پاکستان ہمیشہ نازک موڑ پر ہی کھڑا رہا ہے، اور اس کے بعد آج بھی ہم یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔